بنگلہ دیشی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مزید روہنگیا مسلمانوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ شہید الحق نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ میانمار سے آنے والے مزید روہنگیا پناہ گزینوں کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگست 2016 سے میانمار کی اراکان ریاست میں فوج کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیے جانے کے بعد سے 7,40,000 کے قریب روہنگیا نسل کے مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ گزینوں کے طور پر رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جو کہ میانمار کی متعصب بدھ مت انتظامیہ کے مظالم سے جان بچا کر بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں انہیں بدترین انسانی المیے کا سامنا ہے۔ زندگی کے بچاؤ کی قیمت پر انہوں نے اپنے آبائی علاقوں کی بجائے بنیادی انسانی ضروریات سے تہی دامن کیمپوں کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ جنوری 2018 کو ان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کی روح سے ہر ہفتے تقریباً 1500 روہنگیا مہاجرین نے واپس میانمار لوٹنا تھا۔ اس حساب سے 2 سال میں بنگلہ دیش میں پناہ گزینی کی زندگی گزارنے والے روہنگیا مہاجرین کو واپس اپنے آبائی علاقے میں آباد ہونا تھا۔ تاہم جان کی امان نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی اراکان روہنگیا مسلمانوں کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میانمار کی بدھ مت انتظامیہ بھی مہاجرین کو واپس آباد کرنے کے سلسلے میں اپنے کیے وعدے میں مخلص نہیں۔ مختلف بہانوں سے وہ واپسی کے عمل میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ جمعرات 28 فروری کو اقوام متحدہ میں میانمار کے سفیر ہاؤڈو سوان نے کہا کہ اراکان کے لوگوں میں باہمی اعتماد اور بھروسے کے قیام کی ضرورت ہے، جس کے لیے وقت لگے گا، لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ بحران وہاں کی حکومت کی سرپرستی میں برپا ہوا، جسے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے نسل کشی قرار دیا ہے۔ اگست 2018 میں اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں میانمار کی فوج کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں آنگ سان سوچی سمیت فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے نام لے کر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ اصل واقعات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے میانمار کے اعلیٰ حکام نے ہمیشہ نسل کشی کے ان جرائم کی نفی کی، جس کی وجہ سے یہ منظر عام پر زیادہ نہیں آئے، لیکن حقیقت میں یہ بدترین قتل عام یا نسل کشی ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کو کڑی سزا دینی چاہیے۔